السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ لیکچر آپ سرحد ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کی اردو گرامر کے بارے میں ہے اور کلاس نحم ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ 9 کلاس کے یا نحم کلاس کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اس کا جو حصہ گرامر ہے اس میں 3 طرح کے سوالات آتے ہیں۔ ایک سوال جو ہے وہ خلاصہ نگاری کے بارے میں ہوتا ہے، ایک خطوط کے بارے میں، اور تیسرا جو ہے تو روداد نویسی کے بارے میں ہوتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو خلاصہ نگاری کے بارے میں بتاؤں گی۔ جیسے کہ دیکھیں، پہلے میں آپ کو خلاصہ نگاری کی تعریف یعنی اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گی کہ خلاصہ نگاری کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کسی بھی پیراگراف کو ہم لیتے ہیں اور اس پیراگراف میں سے ہم مختلف قسم کے سوالات بناتے ہیں، لیکن وہ سوالات اس پیراگراف ہی میں سے ہونے چاہیے، اور پھر ان سوالات کے جوابات بھی اسی پیراگراف میں سے ہم تلاش کر کے لکھتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں، یہاں پر یہ پیراگراف ہے کہ مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ یا عید قرباں مناتے ہیں اور حضرت ابراہیم کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ پورا پیراگراف یہاں پر لکھا گیا ہے اور اس کے نیچے سوالات ہیں، اور یہ سوالات جو ہیں ہم نے اسی پیراگراف میں سے اٹھا کر بنائے ہیں، اور پھر ان سوالات کے جوابات بھی اسی پیراگراف سے لیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا سوال جو اس پیراگراف میں سے بن رہا ہے کہ مسلمان کب عید قرباں مناتے ہیں۔ اب اسی سوال کا جواب جو ہے ہم نے یہاں اس پیراگراف کی پہلی لائن سے تلاش کر کے لکھا ہے کہ مسلمان ہر سال 10 ذی الحج کو عید قرباں مناتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا سوال جو ہے، مسلمان قربانی کی یاد کو کس طرح سے تازہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیکھیں کہ مسلمان جانور ذبح کر کے قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا سوال جو ہم نے اسی پیراگراف میں سے بنایا ہے کہ عید کے دن مسلمان کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا جواب کہ لوگ صبح سویرے اٹھ کر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور عید کی نماز کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر عید کی نماز پڑھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور گھر واپس آ کر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ 3 سوال اس پیراگراف میں سے بنائے گئے ہیں اور انہی سوالات کے جوابات بھی ہم نے اسی پیراگراف سے تلاش کر کے لکھے ہیں۔ اب چوتھا سوال دیکھیں، چونکہ اور سوالات اس میں سے نہیں بن رہے تو ہم کیا کریں گے کہ مزید سوال کس طرح سے بنائیں گے کہ اس پیراگراف کا عنوان تحریر کر دیں، یا اس پیراگراف کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں، تو پیراگراف کا عنوان تحریر کریں۔ یہ اس کا چوتھا سوال بن جائے گا۔ تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس پیراگراف کا ٹاپک کیا ہے، یہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا موضوع عید قرباں ہے یا عید الاضحیٰ کے بارے میں ہے، تو ہم یا عید قرباں یا عید اضحیٰ ان دونوں میں سے کوئی بھی اس ٹاپک یا اس پیراگراف کو ہم یہ نام دے دیں گے۔ تو یہاں پر عید قرباں یا عید اضحیٰ جو ہے وہ ہم نے اس کے جواب میں لکھ دیا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، بورڈ کے ایگزام میں جو آپ کا دوسرا سوال آ سکتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ خطوط کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیں، خط کے لکھنے کا جو طریقہ کار ہے زیادہ تر اس کو دیکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ اب میں آپ کو خط کے جو مختلف حصے ہیں یا خط کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب دیکھیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ خط مطلب کسی تحریر کو کہا جاتا ہے یا کسی لکھاوٹ کو کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں، وہ تحریر جو ہم لکھ کر ظاہر کرتے ہیں جو رکے یا خط کی شکل میں یا کسی پیراگراف کی شکل میں ہوتی ہے، تو اسے ہم تحریر کہتے ہیں۔ اور وہ تحریر جس کو آپ لکھیں گے، اس لکھنے والے کو جس کے لیے آپ لکھیں گے اس کو ہم مکتوب کہتے ہیں، اور لکھنے والا جو ہے وہ کاتب کہلاتا ہے۔ مطلب کاتب جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اور جو خط لکھ رہا ہے وہ مکتوب کہلائے گا۔ اسی طرح سے دیکھیں، اب خط کی مختلف قسمیں ہیں یا خط مختلف قسموں کے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کاروباری، سرکاری نوعیت کا، یا ہم اپنے رشتہ داروں یا ملنے جلنے والوں یا دوستوں وغیرہ کو جو خط لکھتے ہیں، اس قسم کے خط جو ہیں تو وہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے کہ خط کس طرح سے شروع کیا جاتا ہے یا اس کی ابتدا کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے تو مقام تاریخ
دائیں طرف یا سیدھی طرف لکھتے ہیں، اور جہاں سے جس جگہ سے آپ خط لکھ رہی ہیں پھر اس جگہ کا نام لکھیں گی، اس شہر کا نام لکھیں گی، اور پھر اس کے نیچے تاریخ لکھیں گی۔ پھر دوسرا جو ہم تیسری لائن میں جو ہم لکھیں گے وہ ہوگا مکتوب علیہ کا نام، مطلب کہ ہم اپنے اگر والد کو لکھ رہے ہیں، والدہ کو لکھ رہے ہیں، یا سرکاری نوعیت کا ہے یا کاروباری نوعیت کا ہے، جس نوعیت کا بھی خط ہے، ہم اس لکھنے والے کو ہم مخاطب کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام یا عہدہ وغیرہ لکھیں گے تیسری لائن میں۔ پھر اس کے بعد ہم سلام دعا کریں گے، مطلب کہ سلام دعا جو کہ چوتھی لائن میں السلام علیکم، آداب یا تسلیمات وغیرہ لکھتے ہیں، مطلب جسے ہم دعائیہ کلمات بھی کہتے ہیں، وہ لکھیں گے ہم چوتھی لائن میں۔ پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ براہ راست اپنا خط جو ہے وہ شروع کر دیں گے لکھنا، اور وہ اس کی لکھاوٹ جو ہے وہ ایک پیراگراف کی شکل میں ہوگی، اور جو تفصیل یا جس وجہ سے ہم خط لکھ رہے ہیں وہ وجہ ہم اس اپنے مضمون میں یا اس پیراگراف میں ایک پیراگراف کی شکل میں تحریر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں یا اینڈ میں ہم خط کس طرح سے ختم کریں گے؟ جب ہم اپنا مضمون یا خط مکمل کر لیں گے یا لکھ لیں گے تو آخر میں ہم بائیں جانب مطلب الٹی طرف وسلام، اور وسلام کے بعد اپنا نام، پتہ وغیرہ تحریر کر دیں گے۔ اب جیسے دیکھیں میں نے ابھی آپ کو یہ خط کی اقسام یا طریقہ کار بتایا، اب میں آپ کو خط کس طرح سے آپ لوگ لکھیں گے وہ بتاؤں گی۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم پہلی لائن میں از پشاور، مطلب کہ یہ خط جو ہے وہ پشاور سے ہم لکھ رہے ہیں تو ہم پشاور کا نام لکھیں گے، از پشاور۔ پھر اس کے نیچے والی لائن میں ہم تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری لائن میں جیسے مثال کے طور پر یہ خط ابو جان یا والد صاحب کو آپ تحریر کر رہی ہیں تو آپ جو ہے تو پیارے ابو جان، پیاری امی جان، پیارے بھائی جان، پیاری باجی، یا اس طرح سے، یا اس طرح اگر سرکاری نوعیت کا ہے یا کاروباری نوعیت کا ہے تو پھر ہم جس کو آپ خط لکھ رہی ہیں اس کا عہدہ جو ہے وہ ظاہر کریں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے نیچے والی لائن پر آپ دعا سلام، مطلب کہ السلام علیکم، دعائیہ کلمات یا تسلیمات، آداب وغیرہ تحریر کریں گی، اور اس کے بعد اس سے نیچے والی لائن پر آپ براہ راست اپنا خط جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیں گے، اور یہ سارا طریقہ وہ پیراگراف کی شکل میں ہوگا۔ پھر جب آپ وہ اپنا خط مکمل کر لیں گی یا وہ پیراگراف پورا لکھ لیں گی تو آخر میں آپ خاتمہ کس طرح سے کریں گی کہ والسلام، پھر آپ جو ہے تو جس کو خط لکھ رہی ہیں اس کا نام اپنا نام لکھیں گی، اور پھر دعائیہ کلمات پھر آپ تحریر کریں گی، اور آخر میں اگر آپ بیٹا خط لکھ رہا ہے یا بیٹی خط لکھ رہی ہے تو وہ اپنا لکھے گا، مطلب کہ آپ کا فرمانبردار بیٹا یا بیٹی، دعاؤں کا مطلوب، ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں الف بے جیم۔ اس طرح سے آپ اپنا خط جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اب آپ کے لیکچر میں میں نے آج آپ کو خطوط نگاری کے بارے میں اور خلاصہ نگاری کے بارے میں تفصیل بتائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ مزید آپ جو ہے تو آپ کی جو اردو گرامر کی 9 جماعت نحو کی کتاب ہے اس میں یہ سب کچھ موجود ہے، آپ اس میں سے بار بار اسے پڑھ کر اچھی طرح سے ذہن نشین کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ شکریہ۔